نے بتایا، یہ پوچھا تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. ہاں، جلد بازی شیطان کروا دیتا ہے، بعض اوقات کی جلدی گناہ میں لگا دیا دیگر، لیکن ہمیشہ یہ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ بعض کاموں میں تو شریعت جلدی کو محبوب رکھتی ہے. جیسے کوئی نیک عمل کا ارتکاب کرنا ہو تو شریعت چاہتی ہے کہ جلدی کرے، ورنہ ارادہ بدل سکتا ہے. بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اور کسی مسلمان بھائی کی آپ کو مدد کرنی ہے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر جگہ جلدی کا کام شیطان کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جلد بازی کسی حرام کام کے لیے ہے، گناہ کے کام کے لیے ہے، اچھائی سے دور ہونے کے لیے ہے، تو ہم اس کو شیطان کی طرف منسوب کر کے کہیں گے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اور اگر وہ محمود اور محبوب کاموں میں ہے تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی کہ ہم جلد بازی کر رہے ہیں. اس میں پھر جلد بازی کو ترک کرنا برا ہوتا ہے، اور ان کاموں میں جلد بازی کرنا، یعنی منفی کاموں کے اندر جلد بازی کرنا ممنوع ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے. حالانکہ ہمیشہ غصہ حرام نہیں ہوتا. اگر غصہ ہمیشہ حرام ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہ کرتا. ہمارے سرکار جلال میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے، اگرچہ اس کا غضب ہمارے غضب کی مثل نہیں، اس کی شان کے لائق ہے، لیکن نسبت تو کی جاتی ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام غضب میں تشریف لائے، اہل بیت اطہار ہیں، اسی طرح اولیاء عظام ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ اگر مطلقاً کہا جائے غصہ حرام ہے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سب کی طرف حرمت کی نسبت کی جائے گی؟ یقیناً نہیں. بعض اوقات تو غصہ آنا یہ محمود ہوتا ہے، اور حکمت کے ساتھ اس کا اظہار یہ مطلوب شرع ہوتا ہے. جسے بچوں کو نافرمانی کرتے دیکھیں، حرام میں مبتلا دیکھیں تو غصہ نہیں آنا چاہیے، آئے گا. اور بعض اوقات اس غصے کا اظہار بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے اس گناہ سے باز آئیں. تو اس لیے ہمیشہ غصہ حرام نہیں، لیکن وہ اس کی ایک پہلو، ایک جہت لے کر بعض اوقات کہہ دیتے ہیں غصہ حرام ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. کوئی ایک پہلو ذہن میں رکھ کر کسی نے مقولہ کہا اور معروف ہو گیا، تو لہٰذا یہ ہمیشہ اور ہر صورتحال کے لیے نہیں ہے، مخصوص صورتوں کے لیے ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جنابت کی حالت میں مرنے والا جہنمی ہوتا ہے؟ یہ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض صحابہ کا ایسے انتقال کرنا ثابت ہے کہ وہ حالت جنابت میں غسل کا موقع نہ ملا، جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور ان کو ملائکہ نے غسل دیا، غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں. تو ایسی پچھلے امتوں کی بھی واقعات موجود ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حرج نہیں ہے سے مراد کہنے کا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حالت جنابت میں انتقال کر جاتا ہے تو جہنمی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ جنتی ہے. اور اسی لیے دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے کہ جیسے انسان مرتا ہے تو اس پر ایک عارضی جنابت طاری ہو جاتی ہے. اسی لیے زندہ لوگوں کو اس کو غسل دینے کا حکم ہوتا ہے. ورنہ کیوں غسل دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ایک آدمی غسل کر کے انتقال کر گیا تو پھر کیوں غسل دیں گے ہم؟ حالانکہ ہم پہ اب بھی غسل دینا فرض ہے، اور فرض وہیں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی ناپاکی طاری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو پھر بھی جسم پر ایک حکمی نجاست طاری ہو جاتی ہے، جس کو جنابت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو اگر جنبی شخص جہنمی ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے ہر شخص پہ خود بخود جنابت طاری ہوتی، سب جہنمی ہو جاتے. اس لیے اس قسم کی باتوں کا بالکل اعتبار نہ کریں، اور اچھا ہے کہ علماء سے تصحیح کر لی جائے. یہ بھائی نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم جیکٹ وغیرہ پہن کے یا اس طرح کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے کی زپ کھول دیتے ہیں یا بٹن کھلے ہوں، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو بالکل ایسا ہی ہوتا نا کہ صرف آپ نے جیکٹ پہنی ہوتی، اندر کچھ نہ پہنا ہوتا، کھول دیتے تو سینہ ظاہر ہو جاتا بالکل برہنہ، تو پھر تو مکروہ تحریمی ہوتی. کیونکہ اس طرح ہم لباس پہن کے عام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں؟ اور اگر آپ نے نیچے کرتا وغیرہ پہنا ہوا ہے، کوئی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی، اس پہ جیکٹ ہے اور پھر کھول لیں، تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت تنزیہی ہوگی. یعنی شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی، لیکن کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمومی طور پہ اس طرح کا لباس پہن کے ہم پبلک کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، زپ کھلی ہوتی ہے، بٹن کھلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کوئی ایک جگہ اپنے لیے نماز کے لیے مخصوص کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے مخصوص کرنا ایسا کہ کوئی رش وش نہیں ہے, ایک جگہ سے ہوا بہت اچھی آتی ہے, میں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو مجھے خوش و خضو بہت ملتا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یہ جگہ مخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مصلی کے قریب اپنا رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں پڑھے گا, یہاں میں پڑھوں گا, وہ دوسروں کو نہیں پڑھنے دیتے. اس طرح کی جگہ مخصوص کرنا یہ غلط ہوتا ہے, بلکہ بعض صورتوں میں گناہ ہے. کوئی اپنا رومال رکھ کے نہیں جا سکتا. اگر فرض کریں کو رومال رکھ کر وہاں چلا گیا وضو خانے پر, تو یہ کوئی بس نہیں ہے کہ اس کی سیٹ پہ اپنا سامان رکھ کے چلے گا تو یہ سیٹ پہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا, کوئی ہٹا کر ادھر کھڑا ہو جائے, کوئی منع نہیں کر سکتا. اس طرح جگہ مخصوص کر لینا. یا پھر تیسری صورت یوں بنا سکتے ہیں کہ اسی جگہ میں میری نماز ہوگی ورنہ نہیں, اس طرح تخصیص کر لینا. یہ صحیح نہیں ہوتا, ورنہ جو میں نے پہلی صورت بتائی اس کے تحت صحیح ہے.